ارشاد خداوندی ہے اور یہ بات عموماً آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اے اہل ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، وہاں پہ اللہ کو سجدہ کرو۔ اور یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ سارے کا سارا شہر مکہ تجلیات کا مرکز ہے، مسجد حرام تجلیات کا مرکز ہے، بذات خود خانہ کعبہ تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کے انبیاء کی سجدہ گاہ ہے۔ پھر اس جگہ کا کہا جا رہا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے کہ اس جگہ پہ جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرو، اس جگہ کو اپنی نماز کے لیے مختص کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کو نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کی خاطر اپنی ذات تک کو فنا کر دیا۔ جب ابھی وہ تھوڑی سی عمر میں تھے، جوانی کا عالم تھا، تو بتوں کو توڑ کر کلہاڑا ان کے سردار کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ جب مشرکین واپس آئے، انہوں نے بتوں کا حال دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بڑے بت سے پوچھو جو ان کا سردار ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے، اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا خوبصورت توحید کا پیغام دیا آپ نے، فرمایا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے۔ جب جوانی میں پہنچے تو نمرود کے ساتھ پنجہ آزمائی ہو گئی۔ کبھی اس کے دربار میں جا کے کہتے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اگر خدا ہو تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کرو۔ قرآن کہتا ہے فبہت الکفر، کافر مبہوت ہو جاتا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس نے چیخا میں پھینکوا دیا، جس کو اقبال نے فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وہاں پر کود گئے، اللہ نے بیٹا دیا تو اس کو اس کی والدہ سمیت بے آب ہو گیا، جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے جہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہاں پہ وہ بیٹا رویا تو زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اس کی والدہ دوڑی تو وہ اس کا دوڑنا وہ حج کا رکن بن گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ بنایا۔ یہ اللہ کے خلیل جس نے اپنی ذات اللہ کی محبت میں گم کر دی، اللہ کو بھی اپنے اس بندے پہ اتنا پیار آیا، فرمایا لوگو ہر جگہ ہی میری عبادت ہو سکتی ہے، کسی پاک جگہ پہ مجھے سجدہ کر لو، لیکن وہ جگہ خاص الخاص ہے جہاں پہ میرا ابراہیم کھڑا رہا۔ یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا اپنے بھائیوں کی زبانی کہ والد صاحب میرے ہجر میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ۔ یہ وہی کرتا تھا جو حضرت یعقوب نے یوسف کے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا دیا تھا، کئی سالوں تک وہ سنبھالے رکھا۔ کہا اسے لے جاؤ اور جا کے میرے ابا جی کی آنکھوں پہ رکھو تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا ایک واقعہ حضرت ام جندب بیان کرتی ہیں کہ حضور نے جب رمی جمار کیا تو وہاں پہ ایک موقع یہ حج کا ہے، ایک خاتون آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ بچہ ہے اور میری نسل میں کوئی اور لڑکا نہیں ہے، سارے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اس سے بھی کچھ اثر ہے، کچھ جنات کا جادو کا اثر ہوگا، اے مدینہ کے تاجدار اس کے لیے دعا کریں۔ میرے حضور نے برتن منگوایا، برتن میں ہاتھ دھوئے، کلی کی اور پانی اسی میں پھینک دیا، کہا اس کو پانی پلانا بھی اور اس کے اوپر چھڑکاؤ بھی کرنا۔ حضرت ام جندب کہتی ہیں کہ حضور کا اس عورت کو نوازنے کا طریقہ مجھے اتنا پسند آیا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور میں نے اس عورت سے کہا تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں دوں گی، یہ میرے بچے کی دوائی ہے۔ حضرت ام جندب کہتی ہیں کہ اگلے سال وہ جب مجھے ملی تو میں نے اس لڑکے کی کیفیت پوچھی تو اس خاتون نے کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک بھی ہو گیا ہے اور پہلے سے زیادہ ذہین بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جو شہر مدینہ کے متعلق ہے، حضور نے فرمایا غبار المدینہ شفاء الجزام، کہ جس سے کوڑ کا مرض لگ جائے وہ میرے شہر کا گرد و غبار اپنے جسم پہ لگائے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔
ہے تو مٹی، ہمارے ہم یہ ساری مٹی ہے، لیکن یہ مٹی بیماریاں دیتی ہے، میرے نبی کی گلیوں کی مٹی شفا دیتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ مٹی ہمارے تلووں کے نیچے آتی ہے، اس کے اوپر بسیرا ہم گناہ گاروں کا ہے، اور اس مٹی کو شرف یہ ہے کہ اس مٹی کے ذروں نے میرے نبی کے تلووں کو چوما ہے۔ اقبال جب یورپ سے پڑھ کے آئے تو انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی۔ لوگ پوچھتے یورپ ایسا ہے، یورپ ایسا ہے، تم نے کیسا دیکھا، تم نے کیسا دیکھا، کیا تم امپریس نہیں ہوئے یورپ سے؟ تو فرمایا میں کیسے یورپ سے متاثر ہو سکتا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ جس کی آنکھوں میں سرما علی المرتضیٰ کی مزار کا ہو، سید دو جہاں کے شہر کا ہو، اس شخص کی آنکھیں بے حیائی کیسے کر سکتی؟ تو اس شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے ذروں نے میرے نبی کے تلووں کو چوما ہے۔ حضور نے فرمایا اس وجہ سے میرے شہر کی جو مٹی ہے یہ کوڑ کے مریضوں کے لیے شفا ہے۔ تو تبرکات اس کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جن سے آپ تبرک لے رہے ہیں ان کا دیکھیں کہ وہ شریعت کے کتنا تابع ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ شریعت کا باغی ولی نہیں ہو سکتا۔